نوا خوانی اور سینہ زنی کر کے شہزادی کو فرصت دیں گی. جو حضرات ہمارے انجمن کے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا سکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فما
وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. صوابہ نے ایک شعر سماعت فرمائے، شمیم الحوادی صاحب کا ہے کہ وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے، وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے، ہم روز اس کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے. وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے، ہم روز اس کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے. جنت کی شہزادی کو ناراض کر کے بھی، جنت کی شہزادی کو ناراض کر. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب معظم صلی اللہ علیہ سے تو آئے اپنا کلام پیش کریں. نعرہ سلوات. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں. ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. اس کو مٹا سکے گا نہ باطل کی سازشیں، اس کو مٹا سکے گا نہ باطل کی سازشیں. اسلام پر ایسا دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. کرتے تیرے زمیں پہ تجارت بیشت کی، کرتے تیرے زمیں پہ تجارت بیشت کی. اپنے گداگروں
پہ ہے فیضان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح الامین صورت دربار فاطمہ صلوات کہ تشدید پیش زیر زبر فاطمہ سے ہے، تشدید پیش زیر زبر فاطمہ سے ہے، قرآن کی زباں میں اثر فاطمہ سے، قرآن کی زباں میں اثر فاطمہ سے ہے، اور شاداب زندگی کا شجر فاطمہ سے ہے، شاداب زندگی کا شجر فاطمہ سے ہے، ہر شاخ آرزو پا ثمر فاطمہ سے، ہر شاخ آرزو پا ثمر فاطمہ سے ہے، اور جنت کا خواب دیکھنا اس پر حرام ہے، جنت کا خواب دیکھنا اس پر حرام ہے، وائس کے دل میں بغض اگر فاطمہ سے، وائس کے دل میں بغض اگر فاطمہ سے ہے، تو مطلب تو شیر مولانا کہ جو چراغ آل محمد کے وفادار نہیں، جو چراغ آل محمد کے وفادار نہیں، میرا گھر ان کے اجالوں کا گناہ گار نہیں، میرا گھر ان کے اجالوں کا گناہ گار نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرا گھر ان کے اجالوں کا گناہ گار نہیں، در زہرا کے سوا جو کہیں آیا نہ گیا، در زہرا کے سوا جو کہیں آیا نہ گیا، ساری دنیا میں کوئی اس سے سمجھدار نہیں، ساری دنیا میں کوئی اس سے سمجھدار نہیں۔ ایک منقبت کے چند شعر کہ پھیکے تھے کائنات کے رنگ، پھیکے تھے کائنات کے رنگ، سیدہ نے بھرے صفات کے رنگ، سیدہ نے بھرے صفات کے رنگ، وہ کہہ رہا ہے یہ بزت منی، کہہ رہا ہے یہ بزت منی، جز میں ہوتے ہیں کلیات کے رنگ، کہہ رہا ہے یہ بزت منی، کہہ رہا ہے یہ بزت منی، جز میں ہوتے ہیں کلیات کے رنگ۔ اور تاریخ کی روشنی میں شعر ہے کہ سیدہ حل عطا کے سورے میں، سیدہ حل عطا کے سورے میں سب بھرے ہیں تمہارے ہاتھ کے رنگ، سیدہ حل عطا کے سورے میں سب بھرے ہیں تمہارے ہاتھ کے رنگ۔ اور بولا خالق علی کے لہجے میں، منفرد ہیں علی کی بات کے رنگ، منفرد ہے علی کی بات کے رنگ۔ بھائی دو شعر خطا بننے دیکھیے گا کہ کربلا تیرے ایک سجدے نے، کربلا تیرے ایک سجدے نے سب بچائے ہیں واجبات کے رنگ، کربلا تیرے ایک سجدے نے سب بچائے ہیں واجبات کے رنگ۔ اور گر نہ ہوتے حسین ابن علی پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ، گر نہ ہوتے حسین ابن علی پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ۔ اور شاہ نے جب جون پر نوازش کی، شاہ نے جب جون پر نوازش کی،
رخ پہ بکھرے تجلیات کے رنگ، رخ پہ بکھرے تجلیات کے رنگ، اور نکلا ہر فوج شام سے ایسے، نکلا ہر فوج شام سے ایسے، جیسے دن کاٹتا ہے رات کے رنگ، جیسے دن کاٹتا ہے رات کے رنگ، وہ آ گیا شاہدی کے دامن میں، مل گئے دائمی حیات کے رنگ، مل گئے دائمی حیات کے رنگ۔ شعر پیش کر رہا ہوں مولانا، دیکھیے گا کہ سب سے پسندیدہ میرا یہ شعر ہے مولانا، کہ تشنگی نے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام القمقام الزرغام القوام السوام، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب۔ فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھتے ہیں منگل۔ معزز سامعین، ایام فاطمیہ کے عنوان سے پوری دنیا میں مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں۔ یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے آج کی اس مجلس کے لیے ایک مشہور اور معروف سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو محترم سامعین نے ہزاروں مرتبہ سن رکھا ہے اور اپنی نمازوں میں بھی مسلسل تلاوت کرتے ہوں گے۔ لیکن میں نے کچھ اس سورے پر ورک کیا ہے۔ دیکھیے، دو انداز سے خطاب کیا جاتا ہے، میں سورہ پڑھ دوں، ترجمہ پڑھ دوں، پھر اپنا جو دل چاہے بیان کر دوں، مجلس مکمل ہے۔ لیکن میں نے سورہ پڑھا ہے
تو میں سورے کے ذیل میں ہی بحث کروں اور سورے کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سورہ کیسے زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے، تو پھر اس کا حق ادا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان مسائل کو رکھوں جس سے اس بات پر وضاحت مل جائے گی کہ یہ سورہ کس کی شان میں نازل ہوا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے صاحبان علم و دانش بیٹھے ہوئے ہیں، سورے میں اگر بسم اللہ کو چھوڑ دوں تو 3 آیتیں ہیں، بسم اللہ کو اگر چھوڑ دوں تو 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے، 3 آیتیں ہیں، ہر آیت میں 3 لفظ ہیں، توجہ رہے، ہر آیت میں 3 لفظ ہیں، انا اعطیناک الکوثر 3، فصلی لربک وانحر 3، ان شانئک هو الابتر 3، ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہیں۔ اچھا اگر ہوا کو الگ مان لیا جائے تو 4 حرف رکھ لیجئے آخر والی میں، لفظ 4 لفظ ہیں، تو پہلی آیت میں 3 لفظ، دوسری آیت میں 3 لفظ، تیسری آیت میں 4 لفظ، ٹھیک ہے۔ اب حرف کتنے ہیں اس سورے میں؟ توجہ رہے، پہلی آیت میں 15 حروف، دوسری آیت میں 14 حروف، تیسری آیت میں 13 حروف، جب سب کو پلس کریں گے تو 3 آیتیں بنیں گی، 10 لفظ بنیں گے، توجہ رہے، 10 الفاظ بنیں گے اور 42 حروف بن جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پہ، اور فرمایا آپ نے۔ اچھا اب اس سورے کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ذرا واضح ہو جائے پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے ہمیشہ ہی سنا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی آپ نماز پڑھیے، لربک وانحر اپنے پروردگار کی اور قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر رہیں گے۔ جو مسلمان کے علماء اسلام نے جو ترجمہ کیا ہے اور تفسیر میں لکھا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کوثر کا معنی ہے جنت کی ایک نہر، وہ بزد ہیں کہ کوثر کا معنی ہے جنت کی ایک نہر۔ دیکھیے قرآن کا کوئی ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، قرآن کے بطون ہوتے ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ کوثر کا ظاہری معنی یہی ہو سکتا ہے، جنت کی ایک نہر، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کوثر کا حقیقی معنی بھی یہی ہے۔ توجہ ہے، حقیقی معنی نہر نہیں ہے، جنت کی نہر حقیقی معنی نہیں ہے۔ ہاں عرف عام میں عام طور سے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اور معنی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات میں بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا حقیقی معنی کوثر کا وہی جنت کی نہر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو سنتے رہیے۔ بھائی ایک باپ ہے بہت پیسے والا، بہت پیسے والا باپ ہے، اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک مکان بنوایا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مکان بنوایا، اور مکان بہت بڑا عالیشان مکان بنوایا، محل ٹائپ کا مکان بنوایا، مثال دے رہا ہوں۔ اچھا اس میں بہت سارے روم ہیں، بہت سارے خادم ہیں، بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے سامان لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اس میں اس نے ایک سوئمنگ پول بھی بنوایا اور اپنی بیٹی کے نام وہ مکان کر دیا، توجہ رہے، اپنی بیٹی کے نام وہ مکان کر دیا، کہا بیٹی آج سے تمہارا ہے۔ اب پورا مکان مل گیا بیٹی کو۔ اب ایک کسی خاص موقع پر اس پیسے والے آدمی نے ایک بھیڑ اکٹھا کی، اور مجمع اکٹھا کرنے کے بعد وہ باپ اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر کہے کہ بیٹی یہ جو مکان میں نے بنوایا تھا اس کے اندر جو سوئمنگ پول ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ توجہ رہے میرے عزیزوں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو مکان ہے، اس مکان کے اندر جو سوئمنگ پول ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ بھائی جب پورا مکان ہی پہلے دے دیا تو بعد میں اگر سوئمنگ پول دیا جائے تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کوثر سے مراد فقط وہی نہر ہے جو جنت میں بہ رہی ہے،
تو میں عرض کروں گا پہلے پتا تو کرو یہ کائنات پیدا کیسے ہوئی. تو حدیث قصہ نے بتایا انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے جو چادر کے نیچے ہیں. تو مالک جب پوری کائنات دے چکا تو اب کیا کہے گا ایک کوثر تمہیں عطا کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بھائی جب بھائی توجہ ہے نا آپ کی. بھائی کوثر پہ بزید ہے کہ وہی نہر مراد ہے اس سے. تو بھائی جب پوری کائنات اللہ نے ان کے صدقے میں بنا دی تو آخر میں اتنا بڑا اعلان کرے گا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب وہ جنت میں جو ایک نہر بہ رہی وہ ہم نے آپ کو دے دی. بالکل میری مثال جیسے میں نے ابھی دی ہے کہ باپ نے پورا گھر دینے کے بعد کہا بیٹا وہ سوئمنگ پول میں تمہیں دے رہا ہوں. کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کا کوئی خاص الگ معنی ہے. یاد رکھیے یہ لفظ کوثر کیوں آیا ہے. یہ لفظ کوثر جو آیا ہے یہ ابتر کے مقابل میں آیا ہے. توجہ رہے میرے عزیزو, لفظ کوثر ابتر کے مقابل میں آیا ہے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر چیزوں کو پہچاننا ہے تو اس کے اپوزٹ سے, اس کے الٹے سے پہچانو. اگر دن کی قیمت جاننی ہے تو رات کو پہچان لو, رات کو پہچاننا ہے تو دن کو پہچانو. جھوٹ سمجھنا چاہتے ہو تو سچ کو سمجھو, سچ سمجھنا چاہتے ہو تو جھوٹ کو سمجھ لو. جب تم نقیضین کو جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں انہیں پہچانو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. پوری توجہ ہے. تو ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ جائے, جس کی دم کٹ جائے, جس کی نسل آگے نہ بڑھے اسے ابتر کہتے ہیں. تو اب جب اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر تو اس کا مطلب کوثر کا ترجمہ یہ ہوگا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایسی شے عطا کی ہے جس کی نسل ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے. یا ایک اور ترجمہ کروں, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایسی نسل عطا کی ہے جو کبھی رکنے والی نہیں ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی. ہم نے آپ کو عطا کی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر کے مقابل میں کوثر ہے, ابتر کے مقابل میں کوثر ہے. جس شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے کتابیں جب مطالعہ کرتا ہوں تو الفاظ ذہنوں میں جھگڑا کرتے ہیں کہ مدح زہرا میں پہلے مجھے استعمال کر لیا جائے, کوئی میٹر کہتا ہے پہلے میں آگے آ جاؤں. بھئی بہت ساری باتیں ہیں ذہن میں, کچھ باتیں پیش کروں گا آپ تک. شہزادی کا ایک لقب ہے ام الائمہ. کیا ہے؟ ام الائمہ. مطلب کیا ہوا؟ ائمہ کی ماں. ائمہ کتنے ہیں ہمارے؟ ٹھیک ہے 11 اماموں کی ماں ہے نا. شہزادی کون ہے؟ ام الائمہ. تو انہیں ام الائمہ کیوں کہا گیا؟ اگر الگ ظاہر دیکھا جائے تو یہی جواب ملتا ہے بھائی کہ 11 اماموں کی ماں ہے. لیکن اگر میں ایک مثال دوں تو فضیلت سامنے آئے گی کہ انہیں ام الائمہ کیوں کہا گیا. سورہ الحمد کا ایک نام ہے ام القرآن, قرآن کی ماں. ایک اور نام ہے سورہ الحمد کا ام الکتاب, کتاب کی ماں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, کتاب کی ماں. کیوں کہا گیا سورہ الحمد کو کتاب کی ماں؟ کہ بھئی اس لیے سورہ الحمد کو کتاب کی ماں کہا گیا کہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. توجہ رہے میرے عزیزو, جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. گویا 113 سوروں کا نچوڑ سورہ الحمد کے اندر موجود ہے. ہر سورے کا نچوڑ سورہ الحمد میں موجود ہے. اسی لیے اسے ام القرآن بھی کہا گیا, ام الکتاب بھی کہا گیا. اب سمجھ میں آیا, جب 113 سوروں کا نچوڑ کسی سورے میں آتا ہے تو اسے ام کہا جاتا ہے. زہرا کو ام الائمہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے. حسین کی شجاعت زہرا کے اندر موجود ہے, حسن کا صبر زہرا کے اندر موجود ہے, زین العابدین کی شجاعت زہرا کے اندر موجود ہے, امامت کی عصمت زہرا
کے اندر موجود ہیں. جب 11 اماموں کے صفات اور کمالات یکجا ہوتے ہیں تو ایک زہرا بن جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یا علی یا علی اللہم صلی علی. ام الائمہ کیوں کہتے ہیں؟ تمام ائمہ کے صفات، کمالات، شجاعت، عصمت، ہیبت، غضب سب کچھ جب سمٹتا ہے تو زہرا کے اندر، اس لیے کہا گیا ام الائمہ. ام یعنی جڑ کو بھی ام کہتے ہیں. عربی میں جڑ کو بھی ام کہتے ہیں. جس درخت میں جڑ نہیں ہوتی وہ درخت ٹک نہیں پاتے ہیں. کہا آج جو تم کائنات میں اماموں کو دیکھ رہے ہو نا، زہرا کے سبب ہے. حدیث قدسی یاد دلا دوں، آگے بڑھ جاؤں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولاک، اللہ کہہ رہا لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی رکی نہیں، آگے بڑھی، کہا لولا علی لما خلقتک. اور اے محمد، اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی آگے بڑھی، لولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ علی تمہیں پیدا کرتے نہ محمد تمہیں پیدا کرتے. یہ ہے حضرت زہرا. مقام صدیقہ کبریٰ کو سمجھیے میرے عزیزوں. کائنات میں، پوری کائنات انسانیت میں حضرت زہرا سے بلند مرتبہ کوئی بی بی نہیں، کوئی نہیں ہے. کوئی قیاس نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. آئیے میں بتاؤں آپ کو. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت زہرا زمین کے رہنے والوں میں سے ہے. نہ نہ نہ، اگر یہ سوچا تو غلطی کی ہے. یہ نور عرش سے آیا ہے، مگر کیسے آیا ہے یہ بتاؤں. بھائی بعثت کے 5ویں سال کی بات ہے، یہ تاریخ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. بعثت کے 5ویں سال حالات کچھ ایسے بنتے ہیں. اچھا آپ نے وہ سن رکھا ہے نا کہ رسول معراج پر گئے. بھائی ایک مرتبہ معراج پہ نہیں گئے، رسول 12 معراج پر گئے. اور جب بھی گئے ہیں کوئی خاص مقصد کے تحت گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مقصد آپ نے سن رکھے ہوں. ایک مقصد آج بتاتا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، جبریل کو بطور خادم رکھا، براق بھیجا. میرا نبی براق کی اوپر سوار ہو کر کے جبریل کے ساتھ معراج پر چلا. اچھا ادھر آسمان پر اعلان کہ دیکھو میرا حبیب آ رہا ہے، دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. ایک کم 1,24,000 انبیاءوں سے کہا گیا کہ جب میرا نبی پہنچے تو اس کا استقبال کرنا، اس کی دستبوسی کرنا، اس کا استقبال کرنا. اب ظاہر سی بات ہے، آدم چوتھے آسمان پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، نوح چوتھے آسمان پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، ابراہیم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، عیسیٰ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، موسیٰ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، شیس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، لوط بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، یعقوب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، یوسف بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ادھر سواری چلی، توجہ رہے، ادھر سے سواری چلی. پہلا آسمان کراس ہوا، دوسرا آسمان سے عبور کیا، تیسرے آسمان سے عبور کیا. جیسے ہی چوتھے آسمان پر پہنچے آواز قدرت آئی، میرا حبیب آ گیا. بس اتنا سننا تھا کہ آدم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، نوح اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، ابراہیم اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، عیسیٰ و موسیٰ اپنے مقام پر، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، عیسیٰ و موسیٰ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، یعقوب و یوسف اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے. گویا ایک کم 1,24,000 انبیاء استقبال محمد مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جس کا استقبال ایک کم 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو کے کریں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کا استقبال کھڑے ہو کے محمد کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. یا علی یا علی اللہم صل. اللہم صل. میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا. جس کا استقبال ایک
कम 1,24,000 अंबिया खड़े होकर करें, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसका इस्तेकबाल खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा कर ले खड़े होकर के, उसे फातिमा ज़हरा कहते। अजमत समझ में आ रही है क्या है? शहजादी की अजमत क्या है? खुदा की कसम, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज को इस्तेमाल करके मैं आपके अज़हान तक ये बात पहुंचाऊं कि सिद्दीक़ा कौन है, शहजादी कौन है। मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, किसी के पास कोई लफ्ज नहीं है। हर लफ्ज गूंगा है, हर इंसान गूंगा है इस मसले में। ये तो थोड़ी बहुत बातें जो हम लोग को पता चली आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा, तो अब 5वें आसमान पर जब पहुंचे, 4थे आसमान पे मुसाफिया हुआ, ठीक है। अब 5वें आसमान में जब पहुंचे मेराज में, तो देखा अर्श पर एक दरख्त है, सिर्फ एक दरख्त। सीरत शहजादी कौनैन पर जितनी किताबें लिखी है किसी को उठा लीजिएगा, ये वाकया मिलेगा आपको। एक दरख्त है बस, और कुछ भी नहीं है। जिब्रील बजाय मेराज पे जाने के बुराक को मोड़ के वहां तक ले गए। कहेंगे अल्लाह के नबी, वो जो इस दरख्त में एक सेब लगा है तोड़िए और खा लीजिए। एक सेब लगा है बस, पूरे दरख्त में एक सेब लगा है, तोड़िए और खा लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये जिब्रील को भेजा क्यों गया था रसूलुल्लाह के साथ? बतौर खादिम भेजा गया था ना। अब खादिम अपने आका से कहने लगे कि आप ही सब काम कर लीजिए, तो इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? तो ऐ जिब्रील, तोड़ के दे दो रसूल को। तो अब जिब्रील तोड़ते नहीं, या रसूल आप ही तोड़िए और खा लीजिए। पैगंबर ने पलट कर पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर नहीं जानता था, पैगंबर ने पलट कर पूछा जिब्रील इसमें क्या है? कहा इसमें नूर फातिमा है, इस सेब में नूर फातिमा है। पता चला ये नूर इतना पाक है कि जिब्रील जैसा मलक भी हाथ नहीं लगा सकता। ये नूर कितना पाक है, इसमें जिब्रील जैसा फरिश्ता भी अपना हाथ नहीं लगा सकता। और खुदा की कसम ये अजमत है सैयदा की। जब चादर के पास आए थे तो इजाजत मांग के दाखिल हुए थे और पैगाम सुना करके फिर बाहर चले गए थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गौर फरमाया आपने? अच्छा, तो अब वो नूर जो अर्श से आया और अब दुनिया में वो नूर वापस आया, तवज्जो रहे, वो दुनिया में वो नूर आ गया। अब मैं आपको समझाऊं कि सैयदा में और कुरान में फर्क क्या है। भाई कुरान भी आसमान से आया, नूर सैयदा भी आसमान से आया, दोनों में बुनियादी फर्क यह है कि ऐ मेरे हबीब, कुरान की जब जहां जरूरत पड़े हमसे कह देना, हम भेज देंगे। मैदान में हो कुरान की जरूरत है, कहना हम जिब्रील से भेज देंगे। मुसल्ले पे हो कुरान की जरूरत है, कहना हम भेज देंगे। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, तुम जिस मकाम पे रहना, जब मुझसे कहोगे कुरान की जरूरत है मैं भेज दूंगा। लेकिन नूर सैयदा वैसा नहीं है। अगर नूर सैयदा चाहिए तो आकर खुद अपने हाथ से ले जाओ। ये कुरान नहीं है। कुरान जब जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें भेज देंगे। लेकिन अगर नूर सैयदा चाहिए तो मेरे हबीब नफ्स नफीस आइए, आप खुद आइए और आकर वो नूर ले जाइए। अच्छा, और जब हजरत खदीजा के बतन मुबारक में ये नूर आया तो जो अरब की खवातीन थी, औरतें थी, उन्होंने जनाब खदीजा का बाइकॉट कर दिया। अच्छा, अरब में बाइकॉट बहुत खतरनाक होता था। फिर तो समझ ली हुक्का पानी बंद, न आना न जाना, न सलाम, न दुआ, न कलाम, न मरना, न खुशी, न गम, कुछ भी नहीं होता था। बहुत सख्त मतलब बाइकॉट होता था। आज भी कहीं कहीं गांव में मैंने सुना है कि भाई उनको बाइकआउट करो, उनका बिल्कुल छोड़ दो। इसका मतलब आदमी तन्हा रह गया। तवज्जो चाह रहा हूं, हजरत खदीजा का भी बाइकआउट हो गया। अच्छा, किस बात पर बाइकआउट हुआ, कभी सोचा आपने? क्यों बाइकआउट कर लिया? क्या हजरत खदीजा ने क्या ऐसा कर दिया? अरब की खवातीन हजरत खदीजा से कहती हैं कि हमने आपका बाइकआउट इसलिए किया है, आपको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आपने गरीब आदमी से शादी कर ली है। पैगंबर को कह रहे हैं कि आपने गरीब आदमी से शादी कर ली है, एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके पास कुछ नहीं था। देखिए सबब बता रही हैं कि किस सबब से हमने आपको छोड़ा है। खुदा की कसम एक जुमला अर्ज करूं कि जो सबब बयान किया गया है कि किस सबब के तहत, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब खदीजा का बाइकआउट किया गया
सबब क्या था? एक गरीब इंसान से तुमने शादी कर ली है, यानी पैगंबर को कह रहे हैं गरीब आदमी से तुमने शादी कर ली है। अच्छा, तो ये बाइकआउट करके खुश हो गए कि अच्छा विलादत का वक्त जब आएगा तो हर औरत को औरत की जरूरत पड़ती है, हर औरत को सहारे की जरूरत पड़ती है, और उस वक्त औरतें ही काम आती हैं। हम लोग तुम्हारे घर आएंगे नहीं, हम लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे नहीं, हम तुम्हारे घर में कदम रखेंगे नहीं। शायद अजब नहीं मशीयत ने मुस्कुरा के जवाब दिया हो, हम तो चाहते ही थे कि तुम खदीजा का बाइकआउट कर दो। भाई अजब नहीं मशीयत ने कहा हो कि भाई हम तो चाहते ही थे कि तुम लोग खदीजा का बाइकआउट कर दो, मत जाओ वहां, मत आओ वहां, चूंकि हम जिस बीवी को अब दुनिया में भेज रहे हैं हम नहीं चाहते तुम्हारे गुनहगार हाथ उसे छुए। अब हम ऐसे वैसे को नहीं भेजने वाले हैं, हम हाजरा को जन्नत से भेजेंगे, हम सारा को जन्नत से भेजेंगे, हम मरियम को जन्नत से भेजेंगे, हम उख्ते मूसा को जन्नत से भेजेंगे। अब ये खदीजा की खिदमत करेंगी। भाई अल्लाह तो चाहता ही था कि ये बाइकआउट कर दे, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाइकआउट करके क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो फिर चलिए जरा सा सूरह की तरफ। इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है, हमने आपको कौसर अता किया है। अब जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें बस 20-25 मिनट में पहुंचा दूं तो इंशाल्लाह आपसे इजाजत ले लूंगा। आज कहा जाता है कि रसूलुल्लाह के 4 बेटियां थी, सुना ही होगा, और बहुत ही तमतराक से ये बात बयान किए थे। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी। अच्छा, वो 4 बेटियां कौन थी? कहा ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया और शहजादी, सबसे छोटी थी। अच्छा, ये मुसलमानों की कुछ आदत सी रही है, आप ताज्जुब मत कीजिएगा इस बात पर कि उन्होंने फिर शहजादी को को 4थे नंबर पे लाकर रख दिया है। ये मुसलमानों की आदत सी रही है, जब अली का मसला आया तब भी कहा 4थे नंबर पे है, जब जहरा का मसला आया तब भी कहने लगे 4थे नंबर पे है। ऐसा कि नहीं है? वाकई इंसाफ से बताइए, ऐसा है कि नहीं है? कल के 3 बेटियां बड़ी थी, जबकि खुदा की कसम अगर आप थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करें अभी, तो आपके ऊपर खुद वाज़े हो जाएगा कि 4 बेटियां नहीं थी। इसी सूरे में लिखा है कि 4 बेटियां नहीं थी। अब आप कहेंगे भाई अभी तो आपने तर्जमा पढ़ा था, कहीं लिखा नहीं था कि इसमें 3 बेटियां, 1 बेटी, 2 बेटी। नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे। अच्छा, ये बताइए अरब बार बार रसूल से ये क्यों कह रहे थे कि ये अबतर है, ये अबतर है? अबतर का मतलब क्या होता है? जिसकी नस्ल आगे न बढ़े। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं मेरे अज़ीज़ों, ये जुमला जाया ना हो जाए। भाई जिसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती उसे अबतर कहते हैं, उसी को तो अबतर कहते हैं, जिसकी नस्ल। अच्छा, मैं एक बात और नहीं समझा। चलिए ठीक है, रसूलुल्लाह की कोई औलाद नहीं है, तो भाई ये अरब को क्या होगा? ये अबतर अबतर क्यों कह रहे हैं? इनको कौन सी खलीश है? इनको कौन सी तकलीफ हो रही है? ये अरब रसूल से बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप अबतर हैं, आप बे औलाद हैं, आपके पास कोई औलाद नहीं है? तो ये इसलिए नहीं कह रहे थे कि उन्हें कोई नफरत थी, वो ये बार बार पैगंबर से बताना चाह रहे थे कि तुम्हारा मिशन जो लेके आए हो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, जो मिशन तुम लेकर के चले हो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं आगे चलेगा? अरे रसूल के बेटा ना सही, रसूल के सहाबी तो हैं, रसूल के चाहने वाले तो हैं, रसूल के दोस्त तो हैं। काफिर ने अबतर कह के बताया है, मिशन औलाद चलाती है, सहाबी नहीं चलाते। जो मिशन चलते हैं वो कामयाबी से तभी हमकिनार होते हैं जब कोई खून लेकर के उसे आगे बढ़े। इसीलिए तो वो अबतर कह रहे थे, वरना अबतर कहने की क्या जरूरत थी उन्हें? अच्छा, तो अभी तक ये जब पैगंबर निकल रहे हैं तब ये कह रहे हैं वो देखो अबतर जा रहा है, वो देखो मकतून नस्ल जा रहा है, वो देखो दुम बुरीदा जा रहा है। बार बार अबतर का ताना दे रहे हैं कि यहां तक जब विलादत शहजादी कौनैन हुई और ये आवाज पूरे मक्के में गूंजी कि पैगंबर के घर एक बेटी तशरीफ ले आई है। अब जब पता चला तो अल्लाह ने फौरन कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता कर दिया, कौसर दे दिया। जैसे ही आवाज फिजा में गूंजी, अब पैगंबर घर से बाहर निकले, काफिरों ने देखा सर को झुका लिया, काफिर ने देखा सर को झुका लिया। अब कोई नहीं कहता कि अबतर जा रहा है,
کوئی نہیں کہتا کہ ابتر جا رہا ہے. میں سوال دنیا سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں, جب 3 بڑی بہنیں گھر میں موجود تھی تو یہ ابتر ابتر کیوں کہا جا رہا تھا؟ ارے 3 بڑی بہنیں گھر میں موجود ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ابتر ابتر. اور اگر دل ناخواستہ مان بھی لوں, دل ناخواستہ یہ بات مان بھی لوں کہ چلیے وہ 3 بڑی بہنیں تھیں, تو بھائی یہ تو کافر بھی جانتے تھے کہ نسل جو چلے گی وہ انہی سے چلے گی, ان سے نہیں چلنے والی. صلوات پڑھ دے محمد والے. بھائی اگر دل ناخواستہ مان بھی لوں کہ 4 بہنیں تھیں تو ان کو بھی تو پتا تھا بھائی تب تک 3 بہنیں رہیں, وہ لوگ کہتے رہے, اور جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو خاموش ہو گئے. اچھا ایک سوال پوچھوں آپ سے, بڑے محترم لوگ بیٹھے ہیں, آخری آدمی تک ایک ذہن میں سوال آیا, پوچھوں. انہوں نے کہا 4 بیٹیاں تھیں, بہت تم تراک سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں, لیکن کبھی 8 نواسوں کا ذکر نہیں کیا. خدا کی قسم آپ لگتا ہے سمجھ نہیں پائے یا میں کہہ نہیں پایا. بھئی 8 نواسوں کا ذکر کہیں نہیں آیا. میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کسی نے ذکر کیا ہو کہ 4 بیٹیاں تھی اور 8 نواسے تھے. تو میں سوچنے میں مجبور ہو گیا, بیٹیوں کے بارے میں بتایا, نواسوں کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ تو معاملہ یہ تھا کہ عرب میں پردہ بہت زبردست ہوا کرتا تھا. گھر میں کون ہے کیسے ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. تاریخ لکھنے والوں نے سوچا 4 بہن لکھ دو, 4 بیٹیاں لکھ دو, کون دیکھنے جا رہا ہے, مگر اگر نواسا لکھو گے تو باہر لے کے رسول نکلیں گے. اب جب رسول لے کے نکلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ 2 ہی کو کندھے پہ بٹھال کے کیوں ٹہلا رہے ہیں, یہ 2 ہی کے لیے ناکا کیوں بن رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اس لیے نواسوں کے بارے میں نہیں لکھتے, بیٹیاں تھیں, بیٹیاں تھیں, بیٹیاں تھیں. نواسوں کے بارے میں بتاؤ بھائی, تھے نواسے کے نہیں تھے؟ تو پھر کہنا پڑے گا 2 ہی نواسے تھے. کبھی اس کو اپنے کندھے پہ بٹھال کے ٹہلا رہے ہیں, کبھی اس کو مسجد میں بلا رہے ہیں, کبھی دونوں کو آغوش میں اٹھا لے رہے ہیں, کبھی ان کے لیے ناکا بن جا رہے ہیں, کبھی ان کے لیے ناکے جیسی آوازیں نکال رہے ہیں. تو تاریخ کو پھر ثابت بھی تو کرنا پڑتا, وہ 6 نواسے کہاں چلے گئے, ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, مانیے چلیے 4 بیٹیاں تھیں. بڑی اچھی اچھی کتابیں آج کل شہزادی کونین کی حیات طیبہ پر آ گئی ہے, اور میں گزارش کروں گا اگر آپ لوگ اردو جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں تو آیت اللہ کاظم قزوینی کی کتاب من المہد الی اللحد, فاطمہ من المہد الی اللحد ضرور پڑھیے, بہت اچھی کتاب ہے, خدا کی قسم بہت اچھی کتاب ہے. تو بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, بیٹیوں کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, 4 بیٹی کیسے ثابت کیجئے گا پہلے یہ تو بتائیے. دیکھیے مباہلے کی آیت یاد ہے نا, صرف اشارہ کر رہا ہوں, مباہلے کی آیت یاد ہے, فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. 3 ہی باتیں تو تھی. اپنے نفسوں کو لے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو, اپنے نفس کو نہیں, نفسوں کو, پلیولر ہے, جمع ہے. اپنی بیٹیوں کو لے آؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو تینوں جگہ جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ پلیولر استعمال ہوئے ہیں, جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پر سنگل صیغہ نہیں ہے, امراتن نہیں کہا, نساء کہا. اور عربی میں یہ بات کی لطافت پائی جاتی ہے کہ عربی میں جو پلیولر ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ ہو, جتنے بھی ہو جائیں, کروڑوں اربوں جتنے بھی ہو جائیں. اب جب پیغمبر مباہلے میں چلے تو آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں, تو رسول ان 3 کو کیوں چھوڑ گئے؟ لے کے چلنا چاہیے تھا. خدا کی قسم خدا بند عالم عالم الغیب تھا, وہ جانتا تھا کہ اگر سنگل صیغہ ہوگا تو یہ تاریخ لکھنے والے جھوٹے مورخ لکھیں گے کہ جاتی تو کیسے جاتی, آیت میں گنجائش تھی ہی نہیں.
لیکن اللہ نے آیت میں گنجائش ڈال کے بتایا کہ آیت میں گنجائش نہیں ہے مگر بیٹیاں خود ہی موجود نہیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اور فرمایا آپ نے. اور ایک چیز اور اشارہ کر دوں, فدق کا مسئلہ بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں فدق کے حوالے سے مکمل 5 مجلسیں ہونی چاہیے, جس میں اب مبالغے سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا کہ بھئی 2-4 اشرے ہوں. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جتنی باتیں آدمی کہہ سکے, جو پڑھ سکے وہی بولنا چاہیے. اوپر سے بکراتی چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 مجلسیں ہوں تو انسان سمجھائے کہ فدق کا معاملہ کیا ہے. لیکن میں بالکل شارٹ میں آپ سے بتاتا ہوں. ہمارے بہت سارے نوجوان الجھے رہتے ہیں کہ یہ فدق 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 کا معاملہ کیا ہے. دیکھیے بہت اچھے سے میں 2 جملے میں سمجھاؤں اس بات کو. ایک پراپرٹی رسول اسلام کے پاس جو ملکیتیں آتی تھی وہ 2 طرح کی ہوتی تھی. مجموعی طور سے بتا رہا ہوں. 2 طرح کی چیزیں پیغمبر کے پاس آتی تھی. ایک وہ چیزیں تھی جس کے لیے لشکر اسلام جاتا تھا, لڑتا تھا, جنگ کرتا تھا, تلوار چلاتا تھا, مارا جاتا تھا یا مارتا تھا. اس کے بعد جو چیز ملتی تھی اسے کہتے ہیں غنیمت. بات واضح ہو رہی ہے؟ مال غنیمت تو سنا ہے نا, وہی غنیمت ہے. تو غنیمت یعنی مال غنیمت کب ہوتا ہے؟ تلوار چلے, جھگڑا ہو, لڑائی ہو, 2 گروہ آمنے سامنے ہو, خون بہے. اس کے بعد جو کامیابی ہوگی, اب زمین ملے, گھوڑا ملے, انگوٹھی ملے, زر ملے, زیورات ملے, جو کچھ ملے اسے کہتے ہیں غنیمت. بات واضح ہوئی؟ اور ایک چیز ہوتی ہے فے. فے, یہ فے کیا چیز ہے؟ انفال, سورہ انفال ہے نا قرآن مجید میں 8واں سورہ. سورہ انفال شروع ہی ہوتا ہے, لیکن میں ابھی ترجمہ نہیں کروں گا سورہ انفال کا. پہلے میں بتاؤں کہ یہ فے ہے کیا. دیکھیے انفال جمع ہے نفل کی. نفل کسے کہتے ہیں؟ جو نماز آپ واجب نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں اسے نفل کہتے ہیں. یعنی اضافی نمازوں کو نافلہ کہہ لیجئے, نفل کہہ لیجئے, نافلہ یعنی جو واجب سے زیادہ ہو جائیں وہ نفل ہے. 17 رکعت آپ کی واجب, اب اس کے بعد جتنی بھی آپ پڑھیں گے, چاہے شب کی پڑھیں, چاہے ظہر کی پڑھیں, چاہے عصر کی پڑھیں, یہ کیا ہوں گی؟ نفل یعنی نافلہ. نافلہ یعنی زیادتی. جو چیز, جو دولت, جو پراپرٹی بغیر جنگ کیے ہوئے رسول کے پاس آ جائے اسے کہتے ہیں انفال. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غنیمت میں اور انفال میں فرق محسوس کیا آپ نے؟ اور فدق بھی پیغمبر اسلام کو انفال میں ملی تھی, یعنی فے میں ملی تھی, یعنی بغیر تلوار چلائے ہوئے ملی تھی. پیغمبر کے پاس وہ چیز تھی فدق. ایک بات اور عرض کر دوں, کل میں دیکھ رہا تھا تاریخ اٹھا کر کے, صرف شہزادی کونین کا 1 باغ نہیں تھا, رسول نے 7 باغ دیے تھے. 8ویں باغ کا نام فدق ہے. میں نے جیب میں رکھ رکھا ہے اس کو فوٹو کھینچ کر کے کہ وہ 7 کون کون سے باغ تھے, ان کے نام. 7 باغ الگ بھی تھے جو رسول نے دے دیے تھے اپنے حیات طیبہ میں. تو فی یا انفال یا نفلہ اسے کہتے ہیں جو بغیر لڑے ہوئے مل جائے, اور غنیمت اسے کہتے ہیں جو جھگڑا کرنے کے بعد جو مسلمان جیت کر کے لے آئیں اسے کہتے ہیں. اتنی بات واضح ہو گئی نا؟ اب آئیے, قرآن نے کیا کہا؟ یسألونک عن الانفال. اے میرے حبیب, آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں اسی مال کے بارے میں جو بغیر جھگڑا کیے ہوئے آیا ہے. توجہ رہے میرے عزیزو, اس سے بار بار مسلمان آپ سے آ کر پوچھتے ہیں وہی انفال کے بارے میں جو بغیر جھگڑا کیے ہوئے آیا ہے. تو قل الانفال للہ والرسول. تو اے میرے حبیب, ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے اتنا کہہ دیجئے کہ وہ تمہارا حق نہیں ہے, یا اللہ کا ہے یا اس کے رسول کا ہے. اے میرے حبیب, ان کے منہ پر زوردار تماچا ماریے, بتائیے کہ یہ تمہارا, اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں کیا لینے آئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے مال غنیمت کے بھوکے نظر رکھے ہوئے تھے پہلے سے. یہ مال غنیمت لوٹنے والے پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھے فدق پر, رسول کی حیات میں ہی بار بار پوچھ رہے تھے, تو قرآن کو کہنا پڑا. اور پھر قرآن نے آگے کیا کہا سنیں گے؟ واتقوا اللہ. اللہ جانتا تھا بڑے ڈینجر لوگ سامنے آئے ہیں رسول کے, یہ بے ایمان ٹائپ کے لوگ ہیں, اسی لیے کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. توجہ رہے میرے عزیزو. تو اب فدق وہ مال ہے, وہ پراپرٹی
کے رسول کی ہے. تو اللہ جسے چاہے دے دے, رسول اپنی پراپرٹی جسے چاہے دے دے. توجہ رہے میرے عزیزو. تو پیغمبر اسلام نے فدق کے ساتھ 7 اور باغیں اٹھا کر کے اپنی بیٹی زہرا کے نام لکھ دی, اور لکھنے کے بعد دے دی. یعنی شہزادی کونین اور مولا کائنات قابض تھے اپنے فدق پر, اپنی پراپرٹی پہ قابض تھے, اور اس سے جو انکم ہوتی تھی. جاگیر فدق میں مصنف نے ایک عجیب بات لکھی, کہا 1 لاکھ سے زیادہ رقم اس کے لیے آتی تھی. اس زمانے میں 1 لاکھ بہت ہو گیا میرے عزیزوں. 1 لاکھ سے زیادہ سکے آتے تھے جب کھجوریں بیچی جاتی تھی. صرف فدق کی بارے بتا رہے ہیں. تو فدق شہزادی کو دے دیا. اب جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, توجہ چاہ رہا ہوں میں, وہی لوگ جو پوچھنے گئے تھے کہ اس میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ نے ڈانٹا تھا ان لوگوں کو, ان لوگوں کی نیتیں تو پہلے سے خراب تھیں, لہٰذا انہوں نے سوچا کہ آپ قبضہ کر لو, اب تو رسول نہیں ہے نا, اب قبضہ کر لو. تو زہرا کی پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا, شہزادی کے پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا, یعنی فدق پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اب جب شہزادی, بہت مختصر کر رہا ہوں, اب جب شہزادی کونین اپنی ملکیت مانگنے کے لیے دربار حاکم میں پہنچی, تو حاکم وقت بیٹھا ہوا تھا. شہزادی نے کہا بھئی وہ میری پراپرٹی مجھے واپس کرو جو میرے بابا نے مجھے دی تھی. توجہ رہے میرے عزیزو, وہ جو پراپرٹی میرے بابا نے مجھے دی تھی مجھے واپس کر دو. تو اس نے جواب کیا دیا, کہا نحنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اس کی طرف سے نقل کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں. نحنو معاشر الانبیاء ما ترکناہ الصدقہ, ہم نے رسول سے یہ سنا ہے, پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں, اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نحنو معاشر الانبیاء, لا نورث کا بھی لفظ آیا ہے کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. ما ترکناہ الصدقہ, جو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک جاہل عالمہ غیر معلمہ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے. یہ کون سی ایسی حدیث تھی, خدا کی قسم بہت سی حدیثوں کے نام ہے نا, حدیث قرطاس, حدیث غدیر, حدیث کسا, بہت سارے نام ہیں. میں نے اس حدیث کا نام رکھا ہے حدیث لا وارث. میں نے اس حدیث کا نام رکھا ہے حدیث لا وارث. اس حدیث لا وارث کو اس نے سنایا اور کہا آپ کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پر. توجہ رہے, آپ کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پر. نبی کچھ میراث چھوڑتا ہی نہیں, جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیز. تو اب سیدہ نے کہا مجھ سے تم گفتگو کر رہے ہو اور یہ حدیث سنا رہے ہو, ارے پیغمبر بابا میرے تھے, تم تو صحابی ہو نا, تم تو کچھ گھنٹے آ کر ملتے تھے, بابا ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے, اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو مجھے بتاتے, ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بتاتے, پہلے مجھے بتاتے, لیکن ہم تمہیں بتایا. لیکن ہمارے یہاں بھی شریعت میں قانون ہے کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو قرآن کھولیے اور قرآن کے میزان میں اس حدیث کو رکھیے. اگر تل جائے تو صحیح ہے, اگر نہ تلے تو جھوٹی ہے. ہم نے پھر قرآن کھول دیا, اور قرآن کھولنے کے بعد ہم نے سامنے رکھا, ہم نے دیکھا کہ کیا واقعی کوئی نبی کسی کو وارث نہیں بناتا ہے. تو ہم نے قرآن میں دیکھا وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد, ہم نے دیکھا داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا ہے. کیا یہ دونوں نبی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا نحنو معاشر الانبیاء, انبیاء کے بارے میں کہا ہے, پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا ہے, زکریا کو یحییٰ نے اپنا وارث بنایا ہے. تو یہ نبی اپنی اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو تو دے رہے ہیں, تو پھر مجھے کیوں نہ ملے؟ اب شہزادی نے پوچھا, یہی بات تو دربار میں پوچھی تھی کہ بتاؤ کیوں نہ ملے. تو اس کا مطلب جو تم حدیث لے کر کے آئے ہو اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اسی لیے میں نے کہا وہ حدیث لا وارث ہے. اور خدا کی قسم یہ خود بھی مجبور ہو گئے, ایک راوی کے علاوہ اس حدیث کو نہ کسی نے سنا ہے, نہ پڑھا ہے, نہ لکھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. یا اللہ, بات واضح ہوئی. اس کا مطلب یہ جھوٹی حدیث ہے جو کہ قرآن کے بیلنس پہ برابر نہیں اتر رہی. بات واضح ہوئی. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے, آخری جملے کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے بھائی کوئی کہہ دے پلٹ کر کے, ارے مولانا وہ
जनाब दाऊद का जमाना था और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का जमाना है। जमाने में बड़ा फर्क है, कई हजार साल फर्क हो गया, कई सौ साल फर्क हो गया। तो उस वक्त कोई और कानून था, ये कोई और कानून है। तो मैं अर्ज करूंगा मेरे अजीजों, ये इंडिया की पार्लियामेंट नहीं है, तवज्जो रहे मेरे अजीजों, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं है कि जब तक नंबर न रहे कुछ न कर सको, और जब नंबर मिल जाए तो जो चाहो कानून बना लो, चाहे सारे पब्लिक परेशान हो जाए। ये वो कानून नहीं है, अल्लाह की सुन्नत है। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत चेंज नहीं हुआ करती। वो चाहे दाऊद का जमाना हो, आदम का जमाना हो या खातम का जमाना हो। एक मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बेहद शुक्रगुजार हूं आप हजरात का, बस मसाइब से करीब हो रहा हूं। जरा सा और दो जुमलों के लिए और तकलीफ उठा लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे इजाजत ले लूंगा। भाई अजीब बात है, यहां पर मैं आपको ले आया। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मान ले रहा हूं भाई कि रसूल को छोड़ के नहीं जाते हैं। जो छोड़ के जाते हैं वो क्या होता है? सदका। ठीक है, मोमिनीन का होता है, सबका होता है, उसमें सबका हक होता है। तो पैगंबर की वफात के बाद अज़वाज रसूल से हुजरे खाली कराए गए? मैं पूछ रहा हूं, जरा तारीख उठाकर देखिएगा, किसी अज़वाज को निकाला गया कि रूम से निकलो, ये तुम्हारा नहीं है। रसूल जो छोड़ के जाता है वो सदका होता है। कोई एक खातून को बाहर नहीं निकाला गया। तो इसका मतलब अपने शौहर की मीरास हर जौजा को मिली, एक हुजरा ही सही। तो जो है ना आपकी। अच्छा और मिसाल दे रहा हूं, मसाइब नहीं है, मिसाल है। इमाम हसन का जनाजा जब पैगंबर के पहलू में दफन करने के लिए ले गए तो एक खातून खड़ी हुई और उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि मैं वहां दफन नहीं होने दूंगी। सवाल पूछा गया क्यों दफन नहीं होने दूंगी? कहा वो मेरी मिल्कियत है। तो क्या अब्बा की बात बिटिया को पता न चली? अरे अब्बा ने अभी तो हदीस बताई थी ना, क्या रसूल किसी को वारिस नहीं बनाते? और बेटी को पता ही ना चला? बेटी कह रही मेरी मिल्कियत है। तो ये कौन सा इस्लाम है कि ज़ौजा को अपने शौहर की मीरास मिले और बेटी महरूम रह जाए? भाई कैसे हो सकता है? अच्छा ये जो कहा गया सदका है ना, सदका का मतलब समझ रहे हैं ना, ये उम्मुम मुस्लिमीन का है। बस आखिरी जुमले आपके साथ, उम्मुम मुस्लिमीन का यानी सबका है। यानी इस पे आप भी उतना ही हक रखते हैं जितना आप रखते हैं, मैं रखता हूं, आप रखते हैं, आप रखते हैं, सबका हक है उसमें। ठीक है, सबका हक है। तो अब रसूल जो कुछ छोड़ के जाएं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, जो कुछ छोड़ के जाएंगे उस पर कयामत तक आने वाले हर एक मुसलमान का बराबर से हक होगा, बराबर से हक होगा तमाम मुसलमानों का। और अगर हमें वहां पर कोई काम करना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, मिसाल के तौर पर रसूल की प्रॉपर्टी में कोई काम करना हो, मजलिस करना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, तो हमारे ऊपर जरूरी है कि जितने उसके वारिस हैं सबसे इजाजत ली जाए। मैं खुदा की कसम आपको एक अजीब गोशे की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, सबसे इजाजत ली जाए। अगर कोई उसमें एक भी कह दे कि नहीं मैं राजी नहीं हूं, तो फिर प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इसीलिए शहरों में जो बड़े बड़े इदारे होते हैं उनकी कमेटी बना दी जाती है, चूंकि वो तमाम मुसलमानों का हक होता है। लेकिन 5 आदमी मुंतखब करके बैठा ले जाते हैं कि कहां पूरी दुनिया से पूछने जाएगा अगर कोई काम करना होगा। कब्रिस्तान का कोई मुतवल्ली बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? कहां पूरी दुनिया से पूछने जाओगे? एक आदमी से पूछ लो, समझ लो सबने इजाजत दे दी। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, अब मैं पूछना यह चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि रसूल के रोजे में कोई भी काम करना हो, छोटा करना हो या बड़ा करना हो, तो सबसे इजाजत जरूरी है। अब मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि अगर रसूल के रोजे में किसी को दफन होना हो, अगर रसूल के रोजे में किसी को दफन होना हो तो क्या इजाजत जरूरी है कि नहीं है? अरे मुझसे आकर पूछते तो देखते मैं इजाजत दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा कोई एक भी अगर इनकार कर देगा तो वो जगह गस्बी होगी, वो जगह गस्बी हो जाएगी। जब गस्बी हो जाएगी तो मुर्दा दफन हो नहीं सकता है। तो मैं समझ नहीं सकता कि रसूल के आसपास सोने वाले आखिर किससे इजाजत लेकर सोए हैं। इन्होंने कितने मुसलमानों से पूछा? अभी तो कयामत तक बहुत सारे मुसलमान आना बाकी रह गए हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और फरमाया लिहाजा जो चीज
इमाम की प्रॉपर्टी, शहजादी कौनैन की प्रॉपर्टी, जिस तरीके से फदक के गासिबों पे लानत हो रही है, वैसे अगर आज के जमाने में भी कोई इमाम की प्रॉपर्टी लूट रहा है उस पर भी वही लानत है। तौरिया करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए कि फिर अगर ये लानती नहीं है तो वो भी लानती नहीं है। किसी भी दौर में अगर हक के जहरा कोई छीन कर खा रहा है तो उस पर वही लानत होगी जो उस जमाने में लानत हुई। बस मेरे अजीजों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, वरना मैं इस बात को भी आगे बढ़ाता। मैं दलील पेश करता आपके सामने कि किसको किसको गवाह के तौर पर पेश किया गया और क्यों गवाही नहीं मानी गई, और जो गवाही ना कबूल करे अली और जहरा की वो कैसा इंसान हो सकता है। लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही। बस मेरे अजीजों, ये वो बीबी हैं कि जिस बीबी ने आवाज दी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा। देखिए 18 साल की हयात, आपने देखा है कोई ऐसी बीबी हो जो असा के सहारे चलने लगे? हजरत जहरा की मुसीबत बड़ी सख्त है मेरे अजीजों, कोई दुनिया में नहीं है जो हजरत जहरा की मुसीबत को बयान कर सके। ये वो बीबी है कि अपने बाबा के जाने के बाद बहुत गिरिया किया है शहजादी ने, बहुत रोई है शहजादी, यहां तक कि इतना गिरिया किया, इतना रोई कि कहने वाले कहने लगे कि या अली जहरा से कहो या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। हाँ, शहजादी एक हुजरे में बैठकर रोने लगी। क्यों? इसलिए कि जो उम्मत ने सितम ढाए, जो जुल्म ढाए, उसकी दास्तान किससे बयान की है? शहजादी किससे बयान करे? अरे यहाँ तक कि मख्तल कहता है कि एक मलऊन आग और लकड़ी लेकर सैयदा के दरवाजे पर आ गया और वो मलऊन कह रहा था कि अली को घर से बाहर निकालो वरना मैं दरवाजे में आग लगा दूंगा। जुमला सुनेंगे शहजादी ने क्या जुमला कहा। शहजादी ने इरशाद फरमाया, क्या उस घर को जला दोगे जिस पे आकर रसूल सलाम किया करते थे? क्या उस घर को आकर आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार रहते हैं? लेकिन आने वाले मलून ने कहा कि हाँ, हम आग लगा देंगे। और खुदा की कसम मक्तल कहता है कि उसने आग लगाया भी और शहजादी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया भी। कैसे वो जुमले नहीं है कि जिसे पेश करके मैं मसाइब शहजादी कौनैन आपके सामने पेश करूं। हाँ, दरवाजे और दीवार के दरमियान रसूल की फूल जैसी बेटी आ गई। एक मर्तबा आवाज दी, अब्नुल हसन आओ मेरी मदद करो। अली वहां से आए, अब क्या मंजर है। एक मर्तबा अली के गले में रस्सी डाली और खींचते हुए बाहर ले गए। अरे इस दरवाजे में कील निकली हुई थी जो जहरा के पसलियों में ढस गई। जहरा अपनी तकलीफ को भूल गई और एक मर्तबा घर से बाहर अपनी चादर ओढ़कर निकली। कहने लगी, खल्लू अबुल हसन, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ, अबुल हसन को छोड़ दो। और शहजादी छुड़वा के ले आई और लाने के बाद आयतुल्लाह जज़ायरी ने, मैंने खुद उनके दहने मुबारक से ये जुमला सुने हैं, बीबी एक मरतबा मौलाए कायनात को सहने खाना में लाई और लाकर मौला को बिठाल कर एक जुमला पूछा, अबुल हसन कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके गले में कोई तकलीफ तो नहीं आई? अरे मैं कहूँगा बीबी पसलियां टूट चुकी है, मोहसिन शहीद हो चुका है, आपको अपनी तकलीफ का एहसास नहीं। अरे अली से पूछ रही है कि आए अबुल हसन, अरे आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? अजरुकुम अल्लाह। हाँ, अब साहिबे फिराश हो गई बीबी, अब बिस्तर पर लेट गई। 40 दिन तक बिस्तर पर बीबी लेटी रही। हाँ, एक दिन मौलाए कायनात को बुलाकर बीबी ने एक जुमला कहा, सुनेंगे। कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं अपने बाबा के पास जाने वाली हूँ, मुझे लगता है मैं अपने परवरदिगार के पास जाने वाली हूँ। तो ऐ हसनैन के बाबा, मेरा ख्याल है कि मेरे जाने के बाद आप शादी कर लीजिएगा और हाँ, मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखिएगा और रात में मुझे गुस्ल दीजिएगा, रात में मुझे कफन पहनाइएगा, रात में मेरा जनाजा उठाइएगा। और एक मर्तबा फरमाते फरमाते कहती है कि फला को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है। अरे हाँ, मौलाए कायनात ने कहा, हाँ बीबी, और कोई बात है? कहा हाँ, जब
میری قبر بنا لیجئے گا تو میری قبر کو تنہا مت چھوڑیے گا, اس پر آ کر قرآن پڑھتے رہیے گا, تلاوت قرآن کرتے رہیے گا. کہا ہاں بی بی آتا رہوں گا, قرآن پڑھتا رہوں گا. علی مسجد میں تھے, حسنین گھر پر آئے. شیخ عباس قمی جملہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسما سے حسنین نے پوچھا اماں کہاں ہے. ایک مرتبہ اسما سے رہا نہ گیا, حجرے کی طرف اشارہ کیا. امام حسن دوڑ کر ماں کے سرہانے پہنچے, حسین ماں کے پائیتی پہنچے. شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام حسن کہتے ہیں اماں ارے جلدی کچھ گفتگو کر لو اماں, اے اماں تمہارا حسن بلا رہا ہے. امام حسین نے آواز دی اے اماں جلدی میری بات کا جواب دے دو ورنہ حسین کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اے اماں تمہارا حسین آواز دے رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے اماں جلدی گفتگو کرو. جب کوئی آواز نہ آئی تو حسنین سمجھ گئے اب اماں دنیا میں نہیں ہے. دوڑتے ہوئے بابا کے پاس پہنچے. آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھتے ہیں, جیسے ہی امام حسن امام حسین پہنچے, اے بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی. علی کھڑے ہوئے منہ کے بھل گر پڑے. ارے علی کے اوپر پانی ڈالا گیا. اے علی ارے جلدی چلیے میرے مولا. ایک مرتبہ ہوش میں آئے, دوڑتے ہوئے وہاں سے جلدی جلدی قدموں کو بڑھاتے ہوئے بیت الشرف تک پہنچے. کیا دیکھا زہرا نہیں ہے. رات کا سناٹا ہوا. جب غسل دینے علی گئے ایک چیخ ماری, باہر نکل آئے. پوچھنے والے پوچھنے لگے اے مولا چیخ مارنے کا سبب کیا ہے. فرمانے لگے ارے جب میں نے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا سیدہ کی پسلیاں چور چور تھی. اے رسول کی بیٹی تم نے مجھ سے نہ کہا, ارے کوئی بات ہوتی تو بیان کرتی. اے بی بی تم مجھ سے ہی پوچھتی رہی کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بیما انت اہل ولا تفعل بیما انا اہل یا ارحم الراحمین. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, ہمارے اس گنہگار آنسوؤں کو ان کے رومال میں جگہ کرامت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اہل بیت اطہار کا, حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے مرحومین کی بوسیدہ ہڈیوں پہ رحم فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم جب تک زندہ رہیں در حسین سے وابستہ رہیں, مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب ہو. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے معبود جلد از جلد اسباب مہیا فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت نصیب فرما. میرے معبود علماء کرام مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے والی و وارث ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.